السلام علیکم عزیز طلباء میں ہوں ارسلان ظفر اوان. میرا بیٹا ہم لوگ 10th کلاس کا کام شروع کر چکے ہیں. تو میرا بیٹا 10th کلاس کا جو آج ہمارا کام ہے وہ قواعد گرامر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. گرامر کی تعریف میں نے پچھلے لیکچرز میں کر دی تھی. گرامر کے کتنے حصے ہیں میں نے بتا دیے تھے, لیکن آج پھر ڈیٹیل سے تو نہیں, لیکن تھوڑی سی مختصر بات کرتے ہیں. میرا بیٹا قواعد کہتے ہیں گرامر کو. قواعد کے دو حصے ہیں. ویسے تو قواعد 3 حصوں سے بحث کرتا ہے, لیکن فی الحال ہم لوگ 2 حصے جو کہ سلیبس میں مین دیے ہوئے وہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. قواعد کے 2 حصے ہیں, حصہ صرف, حصہ نحو. حصہ صرف میں بتا چکا تھا لیکن پھر میں بات کروں گا. قواعد کا وہ حصہ جس میں الفاظ سے بحث کی جاتی ہے, لفظوں سے بحث کی جاتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو لفظ ہے واحد ہے یا جمع, مذکر ہے یا مؤنث, اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے قواعد میں, ہے کیا, وہ لفظ ہے کیا, تمام کا تمام وہ حصہ صرف میں دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے حصہ نحو. قواعد کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے, جملوں پر بحث کی جاتی ہے. یاد رکھیے گا, صرف ہوگا تو نحو ہوگا, لفظ ہوگا تو ہی جملہ بنے گا, صرف کے بغیر نحو نہیں ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا, یہ تھا ہمارا قواعد کے جو میں نے بتایا حصے. جی ہم حصہ صرف کا آغاز کرتے ہیں جی لفظ کے ساتھ, کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ حصہ صرف کا تعلق ہے لفظوں کے ساتھ, یہ لفظوں سے بحث کرتا ہے. تو میرا بیٹا ہماری جو گرامر کا آغاز ہے وہ لفظ کی تعریف سے ہی ہوگا. تو لفظ کسے کہتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں جی. لفظ میرا بیٹا انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے. آپ اپنی زبان سے جو کچھ بولتے ہیں, جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر کرسی, میز, چارپائی, دیوار, موبائل فون وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں میرا بیٹا جو کچھ بھی انسان اپنی زبان سے بولتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں, لفظ کہتے ہیں. جی لفظ کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو کچھ انسان اپنی زبان سے بولتا ہے, زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں, لفظ کہتے ہیں. لفظ کی 2 اقسام ہیں. لفظ کی 2 اقسام ہیں, ایک ہے لفظ موضوع, ایک ہے لفظ محمل. جی لفظ کی 2 قسمیں ہیں, لفظ موضوع اور لفظ محمل. لفظ موضوع کسے کہتے ہیں میرا بیٹا, وہ لفظ, لفظ موضوع وہ لفظ جس کا کچھ نہ کچھ معنی ہو, کچھ نہ کچھ مطلب ہو. وہ لفظ جس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہو لفظ موضوع کہلاتا ہے. مثال کے طور پر کتاب, روٹی, کھانا, پانی وغیرہ. دیکھیں جی یہ لفظ جو ہیں ان کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے, سمجھ آتی ہے. ابھی کتاب کی بات ہو رہی ہے, روٹی کی بات ہو رہی ہے, کھانا ہو گیا, پانی ہو گیا, سمجھ میں آتا ہے. تو وہ لفظ جس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہو, کچھ نہ کچھ معنی ہو, وہ لفظ موضوع کہلائے گا. جبکہ میرا بیٹا اس کے برعکس لفظ محمل وہ لفظ جس کا کچھ مطلب نہ ہو, جو بامعنی نہ ہو, جس کا کچھ معنی نہ ہو, وہ کیا کہلائے گا, لفظ محمل. کیا کہلائے گا, لفظ محمل. جس کا معنی نہ ہو وہ کیا کہلائے گا, لفظ محمل. مثال کے طور پر اگر میں کہوں ووٹی, وانا, وانی, کیا مطلب ہے ووٹی, وانا, وانی؟ بیٹا آپ لوگ اکثر کہتے ہوں گے پانی وانی پی لو, پانی وانی پی لو. یہ پانی تو لفظ موضوع ہے, اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے. یہ جو وانی بولا ہے وہ کیا ہے, وہ لفظ محمل ہے. کہ روٹی شوٹی کھا کے جائیں, کھانا وانا کھا لیں, کھانا وانا, کھانا تو لفظ موضوع ہے, یہ وانا کیا ہے, لفظ محمل ہے. اس کا کچھ مطلب نہیں ہے جبکہ اس کا مطلب ہوتا ہے. بات آپ کو سمجھ آئی؟ جس کا مطلب بھی کچھ نہیں ہے تو آگے اس کو کیا لے کر جانا ہے, لفظ موضوع. لفظ موضوع کا چونکہ مطلب ہے اس لیے لفظ موضوع کے بعد چلتے ہیں. لفظ موضوع ہے بیٹا, لفظ موضوع کی آگے سے 2 قسمیں, کتنی اقسام ہیں, لفظ موضوع کی 2 اقسام ہیں, کلمہ اور کلام.
جی لفظ موضوع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ کلمہ اور کلام. میرا بیٹا کلمہ کسے کہتے ہیں؟ اکیلے بامانہ لفظ کو، ایسا لفظ جو اکیلا بھی ہو لیکن اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہو. ایسا لفظ جو اکیلا تو ہو لیکن اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہو، وہ کیا کہلائے گا؟ کلمہ کہلائے گا. اکیلے لیکن بامانہ لفظ کو، اکیلے مگر بامانہ لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھ لیں، وہی میز، کھانا، روٹی، کرسی وغیرہ وغیرہ، اکیلے لفظ تو ہیں لیکن ان کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے. چونکہ لفظ موضوع کی قسم ہے تو لفظ موضوع والی مثالیں بھی آرام سے آ سکتی ہیں. کتاب کلمہ ہے، روٹی کلمہ ہے، کھانا کلمہ ہے، پانی کلمہ ہے، وغیرہ وغیرہ. آگے دیکھیں جی، دوسرا ہے کلام. دوسری قسم ہے کلام. آپ نے بھی دیکھا اکیلے مگر بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. اسی طرح کلام کو میرا بیٹا کیا کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ بامانہ الفاظ، 2 یا 2 سے زیادہ بامانہ الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں. مثال کے طور پر نیک لڑکا، نیک لڑکا دیکھیں 1 سے زیادہ لفظ ہے. نیک الگ، لڑکا الگ، 2 الفاظ ہیں. یا میں کہوں گا علی نیک لڑکا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ کلام. کلام کا ایک اور نام بھی ہے، کلام کو ہم مرکب بھی کہتے ہیں. کلام کو مرکب بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مرکب یا کلام کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ بامانہ الفاظ کو کلام یا مرکب کہا جاتا ہے. تو بیٹا کلام تو ظاہری بات ہے، کلام جو چیز ہے یہ کس میں آئے گی؟ حصہ نحو میں آئے گی نا. حصہ نحو میں کیا ہے؟ حصہ نحو جو ہے یہ جملوں سے بحث کرتا ہے، عبارتوں سے بحث کرتا ہے. تو یہ تو جملے بنتے چلے جائیں گے کیونکہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ آنے ہیں تو یہ جملے بنتے چلے جائیں گے. تو اس کا تعلق زیادہ تر نحو سے ہے. تو یہ انشاءاللہ کلام آگے پڑھیں گے، ابھی آگے آئے گا. اب آتے ہیں کلمہ کی طرف. ہم نے دیکھا اکیلے بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. تو میرا بیٹا کلمے کی 3 اقسام ہیں. کلمے کی میرا بیٹا کتنی اقسام ہیں؟ کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف. جی کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں نام کو. کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے. اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو. اب نام کس کا ہے؟ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، جگہ کا نام ہو سکتا ہے، یا چیز کا نام ہو سکتا ہے. کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام کیا کہلائے گا؟ اسم کہلائے گا. چیز پنکھا، میز، کرسی، چارپائی. نام محمود، علی، احمد، فراز وغیرہ وغیرہ. اور جگہ لاہور، کراچی وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ اسم میں آئے گا. کسی بھی شخص، کسی بھی جگہ، کسی بھی چیز کا نام اسم کہلاتا ہے کیونکہ اسم کا مطلب ہی نام ہے. جی فعل کہتے ہیں کام کو. فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو. اب دیکھیں کلمے کی وہ قسم ہے، وہ کلمہ ہے یہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے گا، اس سے ہم کیا کہیں گے؟ فعل. کسی کام کا کام کرنا یا کام کا ہونا کیا کہلاتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے. اسی طرح تیسری قسم ہے حرف. حرف میرا بیٹا یہ وہ کلمہ ہے جس کا خود تو کوئی معنی نہیں ہے، خود کوئی مطلب نہیں دیتا، لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر یہ مطلب دیتا ہے. دیکھیں خود اس کا مطلب نہیں ہے، خود اس کا مطلب نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر مطلب دیتا ہے. اکیلے کا مطلب نہیں ہے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ ملے گا تو مطلب دے گا اور ان کے درمیان تعلق بھی پیدا کرے گا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں گھر سے مسجد تک گیا. میں اگر یہاں پہ لکھتا ہوں میں گھر سے مسجد تک گیا. اب دیکھیے گا میرا بیٹا اس میں سے اور تک یہ دونوں جو ہیں دونوں حرف ہیں، دونوں حروف ہیں. اگر میں لکھ دوں نا ویسے سے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. میں لکھ دوں نا تک، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. حرف جو ہے اکیلا کوئی مطلب نہیں دیتا، لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر
مطلب دیتا ہے اور ان کے درمیان تعلق بھی پیدا کرتا ہے. جس طرح سے اور تک اگر آپ نہ لگائیں تو کیا بنے گا؟ میں گھر مسجد گیا، جملہ مکمل نہیں ہوگا. حرف کے بغیر، حروف کے بغیر جملہ مکمل نہیں کر سکتے. حروف جو ہیں وہ جملے کی لازمی شرط ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا، یہ تھا ہمارا آج کا کچھ ٹاپک. جو لفظ انسان زبان سے جو کچھ بولے گا وہ لفظ کہلائے گا. لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل. لفظ موضوع کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے، لفظ محمل کا کچھ مطلب نہیں ہوتا. لفظ موضوع کی دو اقسام ہیں، کلمہ اور کلام. کلمہ کیسے کہتے ہیں؟ اکیلے مگر بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، مگر دو یا دو سے زیادہ بامانہ الفاظ کو کلام یا مرکب کہتے ہیں. کلمے کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف. اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے. کسی کام کا کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے. حرف کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو خود تو کوئی معنی نہیں دیتا، خود تو اس کا مطلب نہیں ہوتا، مگر دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر وہ کیا کہتے ہیں، مطلب بھی دیتے ہیں اور ان کے درمیان تعلق بھی پیدا کرتے ہیں. تو میرا بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ مزید قواعد کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.